فقہ کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے، شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی. اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہے. شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا، اس میں پیخانہ تھا، اس میں کتے نے منہ ڈالا، اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے. شک کی نہیں کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوگا، نہیں، شک کے بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ بات ہے. تو شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وسوسے ختم ہو جائیں گے، زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے. ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں ہے اس میں. 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا، اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، نہا رہا. اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گا، شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا. کیوں؟ تو اس کو معلوم اس کو 10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا. تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا، بولیں گے نہ کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا، میرے کو نہانے کو بہت ٹائم لگتا ہے. اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دیں گا اس عمل سے. یہ معمولی وسوسہ نہیں، مذاق مت لیجیے. یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا ہے زندگی انسان. اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی فیملی ڈسٹرب، اس کی بیوی ڈسٹرب، اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے. تو بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤ کہاں سے بھر بھر کے، اس کو دوں کہاں سے. بس نہا رہا ہے تو نہا ہی رہا ہے، دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ وضو کر رہا ہے. سب پریشان کر کام ہے کچھ. اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، جاب میں دل نہیں لگتا ہے، تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑا رہتا ہے وسوسوں سے. تو فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی آپ نے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے، وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں. وہ شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں، ارے وضو ٹوٹ گیا. آپ سمجھ کر رہے ہیں؟ اب شک جو میں نے کہا نا، شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا تو پیٹ میں ایسا لگتا کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے. اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے. ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے. کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہتی کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے. اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا. یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یقین کے لیے 2 چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، 2 چیزیں ہو سکتی. فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ. مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز پڑھو. اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا. ٹھیک، اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے؟ آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالنا. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوگا. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رے اتنی دیر سے، چل نکل بات، ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہوگا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے.
اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں ہے پانی کے چھینٹے مارنا۔ اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے اس کو گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا؟ شک دور ہو جاتا ہے، کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا ہے؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے، جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا، تو یہ شک دور ہو جائے گا۔ کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے، اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں، ٹھیک؟ لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا ہے، تو آپ پانی ماری، پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی، نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں، اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، بولنا، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے۔ دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے، یہ کام کیجیے۔ عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے، جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک۔ اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے، ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو مت جاؤ۔ کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا، کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا، گندگی کیسے جائیں گے نماز کو؟ ارے بھیا اندر ہے بھی، وہ باہر نہیں نکلی، جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی، جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ، سمجھ رہے آپ؟ لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کو بھی دور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے۔ اب وضو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے۔ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان، اس کا نام ہے، اس شیطان کا نام ہے ولحان، اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو، وضو نہیں ہوا، یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوا، پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا، اور دھو اور یہ کر اور فلاں کر اور ایسا کر، یہ ولحان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو ہے آدھا ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں، عام غسل تو کرتے چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے، شک آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، غسل ہوا یا نہیں ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا۔ مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے، غسل پہ نہیں ہے، تو پھر عبادتیں کمزور ہوگی، عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا ہے، چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی۔ بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے ہیں، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، چونکہ یا تو وہ دور رہتے ہیں یا تو پھر ایک بار ہم بستری کریں تو کہیں کہیں دن ناپاک سمجھتے ہیں اپنے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے، حدیث اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہوئے پایا، تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے، یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے؟ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کر، کیونکہ وضو میں بھی اسراف ہے۔ وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے، اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے، کم سے کم، جس کا معنی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بات کو ہم خاص طور سے، ورنہ وہ شیطان ولحان آ کے بہکاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ورنہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکاتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو پانی کے استعمال میں ان وسوسوں سے بچ پاتے، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا بہت کم لوگ ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے اوپر ایک ڈول پانی ڈال دو۔ کیا کیا تھا اس نے؟ خطرہ نہیں، پورا پیشاب کر دیا تھا۔ کیا فرمایا؟ مسجد دھو کے نکالو، مسجد صاف کر کے نکالو، ٹینکر بھر پانی ڈالو، کنواں پورا لا کے پلٹا دو۔ مسجد نبوی میں کیا فرمایا؟ ایک ڈول پانی فنش، ایک ڈول پانی فنش، ٹھیک ہے؟ آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خشک منی کے بارے میں کہا کہ اس کے اکھاڑ دے، اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ منی اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کر، آپ اس کو اکھاڑ دے
تو آپ کی نماز بالکل درست ہے، اس کا دھونا ضروری نہیں، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب میں حوالے اور تفصیلات نہیں رکھنا چونکہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک حدیث اور اس کی تفصیلات میں جائیں گا. ٹھیک، خشک منی کو اکھاڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، اپنے ناخن سے کھرچ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد نماز کو جا سکتے ہیں، اس پہ پانی لگا کے، کوئی دھونا اس کے لیے ضروری نہیں. جوتے کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ صرف رگڑ لو، دھول سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. کسی بھی قسم کی کتنی بھی گندی غلاظت رکھو، خالی مٹی پہ رگڑ لو، جوتا پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی کے جوتے پہ کچھ لگ گیا تو وہ جوتے کو دھو کے فینائل مار کے سینٹ مار کے اس کے بعد ہی مطمئن ہوتا ہے یار بہت گندا لگا تھا اس کو، ابھی مطمئن نہیں بس. ٹھیک ہے، تو کہا صرف رگڑ لو، رگڑ لو، صرف رگڑ لو، ختم، فنش، صاف پاک. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عورت کی چادر کے بارے میں جب سوال ہوا جو راستے سے نکلتی ہے اور نالی آ جاتی ہے اور وہ چادر نالی میں بھیگ جاتی ہے تو کہا اس چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں، اسی چادر سے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جب وہ چادر نالی سے نکلتی ہے دھول میں جاتی ہے اور مٹی اس چادر کو پاک کر دیتی. دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک چیٹا اڑ گیا تو جا کے پورے کپڑے بدل دیں گے اور موقع ملے تو کپڑوں کو جلا بھی دیں گے، آپ کو بہت گندا چیٹا تھا، کہکا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں کیا فرما رہے آپ سب، لڑ بھی جائے، گندگی میں سے گزر بھی جائے تو پھر سوکھے میں جائیں گے نا، ضرورت نہیں پھر بدلنے کی، اسی میں نماز بھی ہو سکتی. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. بچی اگر پیشاب کر دے، لڑکی پیشاب کر دے تو کہا کہ پانی سے نچوڑ لو، کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی نچوڑنا کافی. ہمارے پاس بچی پیشاب کر لے، بچہ کر لے تو وہ کپڑے بدلیں گا، پھر جا کے نہائیں گا، 200-400 لیٹر پانی ڈالیں گا تو اب اچھا لگا، خالی نچوڑ لینا ہے، خالی جب پیشاب لگا کافی ہے. لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی چھڑک لینا ہے خالی، چھوٹا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں اتنا بھی کافی. دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چرواہے سے، جب آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے اور ایک جگہ پانی پینے کی باری آئی تو ایک تالاب تھا، تو چرواہے سے ایک شخص نے جو صحابی تھے کہا اے چرواہے کیا اس میں درندے پانی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چرواہے جواب مت دینا، اگر پینا ہے تو پی لو نہیں تو خاموشی سے چلو، پوچھو مت کون پیتا کیا کرتا. ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہیں سے جا رہے ہیں، اب کوئی پیاس لگی، اب پہلے کے جیسے زمانہ تھوڑی، مطلب ابھی جیسے زمانہ ہے بوتلیں ہر جگہ ملتی پانی کی، ویسے تھوڑی تھا. اب گاؤں سے گزرے تالاب ہے، اب تالاب میں پانی پی لے تو لوگ کیا بولتے ہیں، اب تو تالاب میں پانی پی رہا بیٹا، اس میں بھینسا تیرتی ہوں گی، اس میں بھینسوں کو نہلاتے ہوں گے، بھینسا پیشاب بھی کرتی ہوں گی، بھینسا پیخانہ بھی کرتی ہوں گی، انسان کتنے پیشاب کرتے ہوں گے، لوگ کیا کیا لا کے ڈالتے ہوں گے فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسی نے پوچھا اے چرواہے کیا اس میں درندے منہ ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چرواہے جواب مت دینا. صحابی سے کہا پینا ہے تو پیو نہیں تو چلو یہاں سے. جو دکھ رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ شک کے اور گمان کے بنیاد پہ نہیں ہوگا کون کیا کیا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ٹرین کے طہارت خانے کون کون آتا ہوگا، کیا کیا کرتا ہوگا، وہ سب ٹھیک ہے، دکھ کیسا رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ کیا کیا ہوا اس پہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں. اب نماز کہاں پڑھوں گا؟ سیٹ پہ، سیٹ کتنی گندی رہتی، کیسے میلے کچیلے سوتے، فلاں ہوتا. ابھی کیسی دکھ رہی، لیکن ابھی کیسی دکھ رہی، اس پہ حکم دیا جائے گا یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوتا ہوگا، لوگ کیا کرتے ہوں گے، فیصلے اس پہ نہیں ہوتے اسلام میں، ظاہر پہ فیصلے. سمجھ گئے؟ یہ حدیث انہی کی طرف، ایسی کئی روایتیں اور کئی باتیں بہرحال موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے انسانوں کو کہ سبھی لین سے کچھ نکل گیا، آگے پیچھے کے راستے سے کچھ نکل گیا، بس خواہ پیشاب نکل گیا، عورتوں کو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کے برعکس، ہوا نکل گئی، پیخانہ تو نہیں نکل گیا ہوگا، یہ تو نہیں ہو گیا ہوگا فلاں، یہ کنٹینیوس وسوسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ نماز کے دوران آدمی کو خیال گزرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز خارج ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز جب تک نہ آئے یا بو نہ آئے جب تک نماز نہ توڑے. تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، شک کی بنا پر سبیلین سے کچھ نکلا یہ سوچنے سے آپ کا نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا، اس بات سے آپ مطمئن ہو جائیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں ہوتے وقت وہ اس کے پیچھے کے راستے پہ جاتا ہے، پیچھے کی شرمگاہ پہ، اور وہاں ایک بال توڑ لیتا ہے. تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی جبکہ اس نے کچھ دوسرا کام کیا، وہاں بال توڑ لیتا ہے، بال کو کھینچتا ہے، حدیث میں آتا ہے بال پکڑ کے کھینچتا ہے یا توڑ لیتا ہے، تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. سو آدمی نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ سونگ لے. تیسری ابو داؤد کی روایت نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کہنا تو جھوٹا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب جواب دینا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جو وسوسے ایسے آتے ہیں نا اس کو جواب دیجیے، نہیں ٹوٹا، نہیں ہوا،
آپ لوگ کیا بولتے نہیں ہو گیا ہوں گا، مت جواب دیجیے اس شیطان کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو بول تو جھوٹا ہے، پھر فرمایا اور نماز سے نہ نکلے جب تک کہ اپنی ناک سے بو محسوس نہ کرے یہ آواز نہیں۔ شک کے بنیاد پہ نہیں ٹوٹتا وضو، نماز کچھ نہیں ٹوٹتی، یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس غور سے سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شک کیوں ہوتا ہے، اس کا ریزن یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک شیطان بندے کو خیال ڈالتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی، جب اسے لاچار کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں توڑ رہا تو اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے، بس اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ سن لے۔ پھر شیطان اس کے سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے تو کچھ نہیں کر سکا، سامنے آتا ہے، خاموخواہ کھینچتا ہے تاکہ بندے کو ایسا لگے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا اور وہ نماز توڑ دے۔ پھر آپ نے فرمایا شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے لہٰذا بندہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ شرمگاہ سے کچھ نہیں۔ شک کے بیسس پہ نہ نماز ٹوٹتی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ روزہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ رکعتوں کو خاموخواہ سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو یقین ہونا ضروری ہے، اسلام میں ڈاؤٹ کے لیے کوئی سپیس نہیں، کوئی خلا نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گندگی کو روندنے کا وسوسہ، گندگی روندنے کا سمجھ رہا، پیشاب پہ سے گزر گئے، پیخانے پہ سے گزر گئے، گندے کپڑوں پہ سے گزر گئے، وسوسہ۔ اب وہ گندگی میں سے جراثیم اڑ رہے ہوں گے، اڑ کے میرے کپڑوں کو چپک گئے، لپٹ گئے ہوں گے، اب جا کے اتارنا ضروری ہے، نہاؤں گا نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا، فلاں فلاں عبادتیں چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ یہ وسوسے کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں بہت سارے لوگوں سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ مسجد کو پیدل جایا کرتے، پیدل جاتے وقت ان کے پیروں کو غلاظت لگتی اور اس کے بعد بھی وہ پیر نہیں دھوتے نماز میں داخل ہونے سے پہلے، وضو کر کے گھر سے نکلتے، ننگے پیر جاتے، غلاظت لگتی، لیکن مسجد جانے کے بعد کوئی بھی صحابی تابعین پیر کو نہیں دھوتا۔ کیوں نہیں دھوتا وہ بھی دیکھ لیتے، چلیے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں دھوتے تھے بھائی آپ۔ چلیے آگے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم گندی چیزوں کو روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم گندی چیزوں کو روندتے تھے اور اس کو روندنے سے، پیر میں آنے سے ہم وضو نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ گندی چیز پیر کو لگی، آگے بڑھے، دھول پیر کو لگے، چونکہ ننگے پیر جا رہے نا، دھول اس گندگی کو پاک کر دیتے، فنش۔ اتنا ہی یاد رکھیے، اس میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بارش میں ننگے پیر نماز کو جاتے اور کیچڑ میں سے گزرتے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیر نہیں دھوتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہماری مسجدوں میں چٹائیاں وغیرہ ہے وہ گندی ہو جائیں گی، مسجد نبوی میں مٹی ہوا کرتی تھی تو وہاں ایشو نہیں تھا، جیسی کیچڑ میں سے نکلے مسجد میں آئے، مٹی لگ گئی، پاک ہو گئے، تو وہ پیر نہیں دھوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا جو گندگی کو رونتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر گندگی خشک ہے تو اسے کوئی حرج نہیں، اور اگر گندگی گیلی ہے تو صرف اسی چیز کو دھوئے، باقی چیز کو نہ دھوئے۔ مطلب گندگی گیلی ہے اور وہاں لگی ہوئی ہے جانے تک مسجد میں، تو صرف اتنا پارٹ دھوئیں گا، پورے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم میں سے کسی ایک کے پیر کو کچھ لگ جائے تو لگے گا، وہ جھاوا لے کے گھستے بڑھے رہیں گا، بس گندگی لگی، بہت گندا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور جس کی گندگی لگی اس پہ لعنت کرتے رہیں گا، اس کی لعنت ہو ان پر جو راستوں میں کرتے، لعنت ہو، چھوڑ دو یار، ہو گیا چلو چھوڑو، ٹھیک ہے، لعنتیں کرتے بیٹھتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے، عمران بن حزیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ابو محلز جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں خوش گندگی دیکھی، خوش گندگی، سوکھا ہوا گوبر لیت وغیرہ ہوتی نا گندے، خوش گندگی ہوئی، تو انہوں نے اس کو روندا، پیروں سے روندا، اپنے پیر سے چورا کیا اور فرمانے لگے یہ تو صرف ایک راکھ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر مسجد گئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھی، مطلب وضو کر کے نکلے تھے، کہا یہ تو خشک ہو گیا نا، اب اس سے کوئی گندگی نہیں ہوتی، اس کے پیر کے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مینا میں جاتے، خشک گوبر اور خشک خون، جانور ذبح ہوتے تھے نا، خشک گوبر اور خشک خون سے گزرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور بغیر پیر دھوئے کے نماز پڑھتے۔ آپ بولیں گے ارے انہائیجینک دکھ رہا، گندا دکھ رہا، گندا نہیں بیوقوفوں، ہماری ذہنیت گندی ہے، صحابہ سے پاک لوگ دنیا میں نہیں گزرے ہیں، ان سے زیادہ مطہر لوگ، ان سے زیادہ مقدس لوگ، ان سے زیادہ عظمت والے لوگ، ان سے بڑے اولیاء اللہ نہیں گزرے دنیا۔ جب وہ کر سکتے ہیں اور ان کا عمل ہے تو ہم اور اب کیا ہے؟ وہ انہائیجینک نہیں تھے، تم نے ہائیجین کے نام پہ اپنے نفس پہ ظلم کیا اور تم شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ ذرا سا گندگی لگی دھوتے بیٹھا ہے، سوکھا گوبر لگ گیا دھوتے بیٹھا ہے، خام و خواہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک جو ہے واقعہ نقل کرتے ہیں اس عورت کا، جو عورت جو ہے بنی عبد اشعل کی رہنے والی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مسجد کا راستہ بدبودار گندگی والا ہے، پیشاب اور پیخانہ ہوتا ہے، بدبودار گندگی،
تازہ ہے اس کا مطلب اسمیل بھی آتی ہے، بدبودار گندگی والا راستہ ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے بعد وہاں سے گزرے تو کیا کریں؟ مطلب وہ پیروں کو لگ جاتی ہے، ننگے پیر، چونکہ اکثر صحابہ کو چپل نہیں تھی پہننے کو، ننگے پیر رہتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد پاک مٹی تمہارے پیروں کو لگتی ہے؟ تو پھر کہا اور راستہ نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خشک مٹی ہم کو لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا رکھا وہ اسے پاک کر دیتی ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری چادر کو نہ تمہارے پاؤں کو۔ اب ہمارے پاس تو راستے میں اگر تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا، گندگی بھی نہیں، کوئی بدبودار گندگی بھی نہیں، کیچڑ، تو بس لگے دھونے۔ اب نماز کا وقت بھی ہو گیا تو آدمی بولا اب میں گھر جا کے پہلے پیر دھوؤں گا، سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ پیر صحیح دھلا تو جاؤں گا۔ اب گئی ظہر، گئی عصر، گئی مغرب، کوئی بات نہیں، گھر آ کے پھر جناب پیر گھس گھس کے دھوئیں گے، پہلے جوتے کو جو ہے دھو کے سکھنے ڈالیں گے، تب بولتے اب اچھا لگا اب نماز پڑھتا ہوں۔ یہ شیطان نے آپ کو وسوسے ڈال کے عبادت سے دور کر دیا، اور یہ اس کی چال ہے۔ صفائی کا وسوسہ، کپڑوں کو بار بار بدلنا، خامخواہ صاف کرتے رہنا، برتن صاف کو اور صاف کرنے کا وسوسہ، الماری جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ، کچن کو جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ، دھلے برتن کو پھر دھلاتا ہی گندگی ہوں گی، کسی کے ٹوائلٹ کو یوز مت کرو، پتہ نہیں کیسا کیسا کیا کیا کرتا ہوں اندر جا کے تو میرے کو نہیں جمتا، اپنا ٹوائلٹ پرائیویٹ اور الگ ہونا، ٹرینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، ایروپلینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، پبلک باتھ روم میں تو جوئی مت، وہاں جانے سے تو پتہ نہیں 1 مہینہ نہانا پڑے گا جب صاف ہوتا انسان ہے نا، تو وہ آدمی کبھی پبلک ٹوائلٹ نہیں جاتا، ٹرینس میں نہیں جاتا، کسی گھر میں نہیں جاتا، کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، کیونکہ ہاتھ ملانے کے بعد کو یہ سوچ ہوتی انہیں کیا کہا اور کہاں ہاتھ ڈالا ہوں گا کہ اب میں نے ہاتھ ملا لیا اس سے، اب وہ جراثیم میرے کو چپک جاتے کہ اب میرے کو کیا ہو جاتا کہ، تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑے دن میں یہ آدمی سماج سے کٹ کے اکیلی زندگی گزارتا ہے، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، شروعات بہت چھوٹے سے ہوتی ہے لیکن بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ مسجد گئے، مسجد پہنچ کر میں نے پانی کی طرف گیا تاکہ میں پاؤں دھو لوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پاؤں نہ دھو، تو نے گندگی کو روندا اور اس کے بعد پاک مٹی کو رون دیا، جس سے وہ مٹی نے تیرے پاؤں کو پاک کر دیا اور انہیں ان کو پیر دھونے نہیں دیا۔ وہ دونوں آئے پیدل، گندگی میں سے آئے، مٹی لگی، اب امام حفص جا کے پیر دھونا چاہتے ہیں تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم گندگی میں سے گزرے صاف میں مٹی سے ہم پاک، اور مٹی نے اس پیر کو پاک کر دیا، دھونے کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ویسی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ نماز کی جگہ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سنتیں دیکھ لی، اب پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ تاکہ دونوں کلب ہو جاتے، دونوں باتیں مل جاتی، فرائض و سنت ہے۔ اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کے الگ نہیں کروں گا، اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے، جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی، تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا، اور وضو کا طریقہ یہ، میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک۔ اور پھر مسواک کر لیں گا، وضو کے پہلے کی چیزیں ہیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں، تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا، لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ آپ کو الگ سے کرنا۔ اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف، تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا، کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک۔ تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار پانی لیا اس کو دھویا، دوسری بار پانی لیا پھر دھویا، اور تیسری بار پانی لیا۔ نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے، چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے، پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے، پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے وہ کر سکتے۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک، 3 مرتبہ، ٹھیک۔ اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے، 3 مرتبہ میکسیمم۔ آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے، تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا، اس سے زیادہ مت دھوئیے، میکسیمم 3۔ ایک ٹائم میں جتنا ملنا، جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے، سیکنڈ ٹائم کیجیے، تھرڈ ٹائم میکس، ٹھیک۔ تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے، آپ یاد رکھیے، پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں، منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں۔ کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوگا۔ پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا، ایک بار فرض کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا یا ایک بار غرارہ کیا، 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے، تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا۔ تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا،
یہ ہوا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے. ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار. ایک بار کم از کم 3 بار، زیادہ زیادہ. ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار. اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے. چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کی بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان. پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں. پانی لیا اور دھو رہے ہیں. جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، ٹھیک. اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار، 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا شروع کریں گے. سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے. اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے، ٹھیک. تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا 1 بار. یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے. 1 بار، 2 بار، میکسیمم 3 ٹائمس، ٹھیک. اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا. اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے تو، ٹھیک. اس کو دھوئیں گے، ٹھیک. یہ ہوا دوسرا ہاتھ. اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے. مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے. خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے. مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک. واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے. اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی. اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی، اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے. ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، آپ لے لیں. لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں. ہو گئے کان. اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی. اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے. ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو، یہ سوکھا رہ جاتا ہے. ٹخنوں کا پیچھے کا، سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ، پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے. تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے. اور ٹخنوں تک، ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے. اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے، خلال کریں گے. تو یہ ہوا وضو. یاد رکھیے 1 بار کم از کم دھوئیں گے، 3 بار زیادہ دھوئیں گے. پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا، اس کی زیادتی، اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں. کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے پیچھے جاتے چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے، ٹھیک. چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں. کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آکے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کچھ بھی ثابت نہیں. آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے. اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں. ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے ایسا بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں. تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش. کوئی چبنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں. بہت سے لوگ یوں کر کے جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے. اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا. تو وہ احتیاط کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سر کا مسح کرتے پہلے تو یوں بہت چمتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے. یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا. پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں کرتے. کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سوکھا رہ گیا ہوں گا تو احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً. ارے پہلے 3 بار دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ،
پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکوٰۃ دینے کے بعد ڈبل زکوٰۃ دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو، حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے، احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا. یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے، اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا، اس کے لیے اس تک کلاسز لگانا پڑیں گے. یا کوئی آدمی دور سے دیکھے اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھا کچھ تو بھی یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں اپنی عبادت میں، ان کے کراٹے وراٹے شامل، کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکٹفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکٹفلی چلتا ہے. تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے اس کا. اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتا، کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑ رہے تھے. ٹھیک، تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط 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 احتیاط، غیر ضروری احتیاطیں ہیں، جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا. اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آدھا سوکھا رہ گیا تو ایک الگ بات ہے. اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا. آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے، تو یہ بھی سنت ہے. اب آپ اٹھے وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا. اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا. لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. آپ سب سے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے وہ پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا. جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پھر سے کر، کیونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے اتنے. چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کونی برابر نہیں دھویا. بچوں کو دیکھیے آپ چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹا یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر. لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے، گیلے میں ہے اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے، سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو. اب وضو میں ناپسندیدہ امور کیا کام ہم وضو میں نہیں کریں گے؟ ہم لوگ فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ روزی میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں، وقت میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العزت ہمارے برکت دے. لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جو برکت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں. یہ بات بھی بتا دوں آپ کو، ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے. مثال طور کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی، میری برکت دیکھو 20 ہوگی، نان ٹینجیبل چیز. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو، لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا. آپ بولیں گے بھائی کیا برکت کی اس کی زندگی، لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا، دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا، لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا. یہ بھی برکت. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر ایک قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے. تو اللہ کے پاس جو برکات ہے اللہ نے جو رکھی ہے ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ کی اطاعت، ورنہ یہ برکات ہماری چھین لی جائیں گی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو. اور میں سمجھتا ہوں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں، مولوی صاحب کیا کرے؟ رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے؟ رزق میں برکت کیسی آئیں گی؟ برکت کا طریقہ کیا ہے؟ برکت سے محروم کے اسباب کیا ہے؟ برکت 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 ہر کوئی سوال کر رہا ہے، لیکن اکثر سوال کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے. ہم نماز سے غافل ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ روزی میں برکت نظر نہیں ہے. اور برکت جب نکل جاتی ہے نا تو چیزیں بہت پھسپھسی ہو جاتی ہے. دکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آئیں گے لیکن بے برکت چیزیں بہت نقصان دہ. ایک عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بات. اللہ نے جو طے کیا ہم کو دیتا ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. جب راضی نہیں ہے تو برکتیں غائب ہو چکی ہے، جب راضی ہو جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی. برکت آنے کا نتیجہ ہوگا کم مال میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، فائدے مند کام. یاد رکھیے برکت کا تعلق زیادتی سے تو ہے ہی، لیکن برکت کا تعلق ہمیشہ زیادتی سے نہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں کہ چیز زیادہ ہو تو ہی برکت والی ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے. ہو سکتا ہے چیز کم ہو لیکن بابرکت، یہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو بہرحال وہ بھی معنی ہے برکت.
تو برکت کا معنی ہے چیزوں میں اضافہ ہونا، اس چیز کا ہمیشہ قائم رہنا، اس چیز کا باقی رہنا، اس چیز کا اچھے سے باقی رہنا. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. تو برکت سے محروم مطلب وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، یا وہ اعمال جن سے برکت چھین لی جاتی ہے. میں آج اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے برکت کا تعلق زیادتی سے تو ہے ہی، لیکن برکت کا تعلق ہمیشہ زیادتی سے نہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو تو ہی برکت والی ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے. ہو سکتا ہے چیز کم ہو لیکن بابرکت ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو زیادتی بھی برکت کے معنی میں شامل ہے، لیکن زیادتی ہی برکت نہیں. بات آپ سمجھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم انکم دے لیکن وہ بابرکت انکم. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم اولاد دے لیکن وہ بابرکت اولاد ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم عمر دے لیکن اتنی بابرکت عمر ہوگی اس عمر میں ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام کر کے گئے ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں علماء میں سے، اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں فاتحین یا فاتحین میں سے، جس کو کہتے ہیں کانکررز میں سے. کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو دنیا کی زندگی جی گئے، جنہوں نے مشکل سے 30 35 40 42 سال کی زندگی گزاری، جو کہ ایک عام لحاظ سے ہمارے آج کے دور میں تو کہوں گا کہ 20 25 سال میں تو نوجوان پڑھ کر مین مارکیٹ میں آتا ہے، مطلب مین فیلڈ میں آتا ہے، شادی بیاہ تب ہوتا ہے، اور جب پھر وہ اصل زندگی دیکھتا ہے نا. تو یہ لوگ تو 30 35 40 سال کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. یہ برکت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو برکت زیادتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن برکت کا ہمیشہ معنی ضروری نہیں کہ زیادہ ہو چیز، لیکن وہ کم چیز بھی خیر والی، کم چیز میں بھی بڑے بڑے کام ہو جائے، یہ بھی برکت. حالانکہ برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ چیز میں اضافہ ہو، باقی رہے، لیکن ضروری نہیں کم. اس میں بھی اللہ رب العزت برکت والی زندگیاں لوگوں کو عطا کر دیتا ہے. تو اب آئیے وہ اعمال جو برکت سے محروم کرتے ہیں. تو یاد رکھیے برکت سے محرومی ہم رزق میں، عمر میں، مال میں، دولت میں، تمام چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کو کوئی ہم فکس نہیں کر رہے کہ رزق میں برکت کی کیا اسباب ہے، روزی میں برکت ہے، تمام چیزوں مطلب زندگیوں سے برکت کیوں چھین لی جاتی ہے، برکت ہماری کیوں مٹا دی جاتی ہے، وہ میں اسباب کچھ رکھوں گا. لیکن یہ بات میں بتا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، سارے جو حوالے آپ کے سامنے دوں گا یا حدیث سے ہم دیکھیں گے، اس سے برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آتا. تو پوچھ سکتا ہے برکت کا لفظ کہاں ہے؟ برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہ اس کا معنی اسی سے ہوں گا. جیسا کہ پانی میں کمی ہو جائیں گی، کھانے میں کمی ہو جائیں گی، بارش میں کمی ہو جائیں گی. ظاہر سے کھانا پینا اچھا ہونا، بارش کا اچھا ہونا، یہ برکت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت. ظاہر سے جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کا برکت چھین لی. یا شیطان میں کسی عمل میں داخل ہو جانا، مطلب آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں شیطان داخل ہو، اور شیطان جہاں داخل ہو جاتا ہے برکت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں برکت ہے بھی وہاں نحوست آ جاتی ہے شیطان کے عمل کی وجہ سے. سمجھے نا بات؟ تو لہٰذا ڈائریکٹلی تو الفاظ ملیں گے بہت سارے حوالوں میں، لیکن ہر جگہ نہیں ملیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اسی ڈائریکشن میں جائیں گا کہ برکت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی. یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 20 نکات 20 پوائنٹس رکھوں گا کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے، برکت کیوں ہٹا دی جاتی ہے، برکت کیوں مٹا دی جاتی ہے، برکت کیوں نہیں رکھی جاتی ہے، برکت کیوں ہٹا لی جاتی ہے. 20 پوائنٹ رکھوں گا، لیکن یہی 20 پوائنٹ نہیں ہے. ویسے تو پوائنٹس کئی ہو سکتے ہیں، مطلب جس کو کہیں گے لا تعداد باتیں ہو سکتی. میں نے لیکن ان میں سے 20 پوائنٹس کو چنا، 20 نکات کو چنا کہ میں سامعین جو میری بات سن رہے ہیں ان کے سامنے وہ چیز کو رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ 20 نکات کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہی 20 ہے، یہ 20 کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں، لیکن وہ چیزوں کو میں آج نہیں رکھوں گا. میں نے سلیکٹیولی 20 پوائنٹس کو چنا ہے تاکہ تھوڑا آسانی ہوتی ہے. 5 پوائنٹ کا درس، 10 پوائنٹ کا درس، 15 پوائنٹ کا 20. تو آج 20 پوائنٹ کا میں درس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان 20 پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے، اور یہ اگر کام ہماری زندگی میں ہو رہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو اعمال بتائے گئے ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی رہے اور چھین نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نکات کی طرف بڑھتا ہوں. تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں. یہ بات بھی بتا دوں آپ کو. ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے. مثال کا کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی، میری برکت دیکھو 20 ہوگی. نان ٹینجیبل چیز مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا. آپ بولیں گے بھائی کیا برکت تھی اس کی زندگی، لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا، لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا. یہ بھی برکت. تو میں جب کہہ رہا ہوں یہ بات برکت کا، تو آپ اس کو ماپنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ ماپی جانے والی چیز نہیں. ہاں ہو سکتا ہے برکت میں یہ بھی شامل ہو کہ خوب مال و دولت دے، خوب اولاد دے، خوب رزق دے، خوب زمین جائیداد دے، یہ بھی شامل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو ماپ نہیں سکتے آپ. یہ نان ٹینجیبل چیز. اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر انسان برکت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہے نا. نان مسلم بھی دیکھیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کیوں تو بولتے ہیں یہ کم آتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے برکت. ان کو یہ ورڈ نہیں معلوم ہوتا ہوں گا، لیکن کانسیپٹ وہاں بھی برکت کا ہے کہ نہیں وہ اچھی رہی نا تو فائدے مند رہتی. ارے وہ صاحب حرام کمائے نا تو بیماری میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی پتا ہے حرام کمائی پرابلمٹک ہوتی ہے.
تو گویا برکت کا کانسیپٹ سارے ہی تقریباً لوگوں میں انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو، یا پھر اگر میں دھوکہ نہیں دوں گا تو جو کماؤں گا وہ زیادہ فائدے مند دوں گا بنسبت دھوکہ دے گی کمائیں کے. تو بہرحال اس کا کانسیپٹ سب جگہ ہے لیکن اس کو ٹینجیبل ماپا نہیں جا سکتا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم تو یہ عمل نہیں کرتے پھر زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ جو برکت ماپی نہیں جاتی، اس کی صحت میں ہو سکتی ہے، اس کے رزق میں ہو سکتی ہے، اس کی اولاد میں ہو سکتی ہے، اس کی عمر میں ہو سکتی ہے، اس کے وقت میں ہو سکتی ہے، اس کے کم زمین میں بڑے بڑے کارنامے ہو سکتی ہے، کم پیسے میں بڑے بڑے کام میں ہو سکتی ہے. یہ برکت یہ ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. برکت سے محروم کر دیتے ہیں ہمیں، وہ کیا چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا. 20 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام جس سے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمان و تقوی کا نہ ہونا. مطلب گناہ اور معصیت کا زندگی میں ہونا اور ایمان و تقوی کا زندگی میں نہ ہونا، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے برکت ہٹا دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اگر یہ قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، تقوی کو چھوڑنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اور ایمان کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ سچا نہ ہو تو ایمان صحیح نہ ہو تو بھی برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بے برکت ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا برکت ضروری ہے. تو ایمان اور تقوی کا نہ ہونا برکت مٹا جانے کی، ہٹا جانے کی، محرومی کا پہلا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے لفتحنا، تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے. تو اس کا الٹ معنی کیا ہوا، اگر ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کرے، مطلب گناہ اور معصیت کی زندگیاں گزارے، تو اللہ رب العزت برکت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتا ہے. تو آج سب سے پہلا سبب جو میں کہوں گا برکتیں ہماری زندگی میں چھین لی گئی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے، جس کو ہم نے معمولی، ادنا، چھوٹا، ہلکا سمجھ لیا ہے. اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ زندگی میں برکت کیوں مٹا دی گئی، اولاد میں برکت کیوں مٹا دی گئی، حالات میں برکت کیوں مٹا دی گئی، ہمارے عمر میں اور ہماری صلاحیتوں کی برکتیں کیوں مٹا دی گئی. وہ اس لیے مٹا دی گئی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، ایمان کو ویسا نہیں رکھا جیسا حق ہے، اور گناہ اور معصیت کے اندر چل پڑے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تقوی جب ہٹ جاتا ہے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی جیتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی. تو پہلا پوائنٹ تھا ایمان اور تقوی نہ ہونا برکت مٹا دینے کا پہلا سبب ہے، اور ایمان اور تقوی ہونے سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتا. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جس سے برکت مٹا دی جاتی ہے، وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، راہ راست پر نہ ہونے سے کھانے پینے کی فراوانی چھین لی جاتی ہے. راہ راست صحیح راستے پہ نہ ہونے سے، صراط مستقیم پہ نہ ہونے سے اللہ کھانے اور پینے کی برکتیں مٹا دیتا ہے. آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ الجن سورہ نمبر 72 72 اور اس کے آیت نمبر 16 16 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی والا پانی پلاتے. سمجھے کیا فرمایا ہے نبی، ان سے کہہ دو اگر یہ راہ راست سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، مطلب بہت زیادہ ان کو پانی پلاتے. اور ظاہر سی بات ہے پینا اور کھانا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، اور جب پینے کو پانی ہوتا ہے تو باقی تمام چیزوں کو پانی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پانی کی نہ ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ، ہمارا تعلق ڈائریکٹ زمین سے نہیں ہے، کھیتی باڑی سے نہیں ہے، پھر بھی پانی کے کم ہونے سے کتنا فرق میری اور آپ کی زندگی پڑتا ہے. پانی نہ ہونے سے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، پانی نہ ہونے سے چیزیں اشیاء مہنگی ہونا چاہیے، پانی نہ ہونے کے نتیجے میں یاد رکھیے کارپوریٹ بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پانی تو وافر مقدار میں اگر اللہ رب العزت پانی پلاتا، اس کا مطلب جب پانی ہے تو تمام چیزوں کے اندر فراوانی ہوں گی. اور پانی کا نہ ہونا یاد رکھیے تمام چیزوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی کمپنی بھی شہر میں اپنی کمپنیوں کو نہیں کھولتی جہاں پانی نہیں ہوتا، اور کمپنیاں وہاں دوڑ دوڑ کر آتی ہیں جہاں اچھا پانی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پانی کی وجہ سے لوگ دوڑ کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اورنگ آباد شہر کو آپ لے لیں، اس کے اندر ایک وافر مقدار میں پانی ہے، لہٰذا بڑے بڑے انڈسٹریل ایریا جس کے اطراف میں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں آپ کو انڈسٹریلائزیشن بھی نظر نہیں آتا. یاد رکھیں یہی تو بات اللہ فرما رہا ہے، وافر پانی پلاتے ہیں. پانی کا موجود ہونا بہت ساری چیزوں کا وہ ہے. تو یاد رکھیے اگر راہ راست پہ ہم نہ ہوں گے، راہ راست پر ہوتے تو پانی پلاتا، وافر نہیں ہے تو پانی نہیں ملا. یہ بات بھی ہم لوگ ذہن میں. تیسرا یاد رکھیے نقطہ، وہ چیزیں وہ کام جن کے کرنے سے ہماری برکتیں چھین لی جاتی ہوئے گناہ سے رزق میں محرومی کا سبب بن جاتا ہے. گناہ کرنے سے رزق میں سمجھے نا، کھانا پینا شامل ہے، اولاد بھی رزق کا ایک حصہ. یاد ہے
تو اس میں محرومی ہو جاتی ہے. تو گناہ رزق سے محرومی کا سبب ہے. اور جو مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور رزق میں کھانا پینا، زمین، دولت، جائیداد، اولاد سب شامل ہے نا. ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے بستری کرے تو اسے دعا سکھائی، جو رزق تو ہمیں دے، تو اولاد کو بھی رزق کہا گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں رزق میں مال، دولت، زمین، جائیداد، کھانا پینا، اولاد بھی انکلوڈ ہے. رزق بڑا وسیع لفظ ہے. تو کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ گناہ رزق، دیکھیے پرٹیکولر دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو، ایک پانی کی اس میں کمی ہو جا رہی ہے نا، یہاں کھانے میں کمی ہو جائیں گی، اولاد میں کمی ہو جائیں گی. تو گناہ رزق سے محرومی کی وجہ بنتا ہے. رزق آپ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان نیکیاں کرتا ہے، ثواب کے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو فائدہ دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں گناہوں سے اپنی نفس کو بچائے، ورنہ ہمارے رزق کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں. رزق کی برکتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، محروم کر جاتا ہے، ہٹا دی جاتی ہے اس سے اس کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. یاد رکھیے بڑے اس کے نقصانات یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز یاد رکھیے جس کے کرنے سے برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے. اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو. اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، اور رزق کمانا زیادتی کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، کیونکہ اس کے پاس موجود برکات کو صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کے اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ کیونکہ اس کے پاس موجود برکات، مطلب اللہ کے پاس جو موجود برکات ہے صرف اس کی اطاعت کے ذریعے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے پاس جو برکات ہے اللہ نے جو رکھی ہے ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ کی اطاعت. تو اللہ کی اطاعت سے برکتیں ملتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں برکتیں چھین لی جاتی. تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ برکات ہماری چھین لی جائیں گی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو. اور میں سمجھتا ہوں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں، مولوی صاحب کیا کرے؟ سب سے زیادہ سوالات جو اگر آپ کوئی بھی اس کوشچن آنسر سیشن رکھے تو اس میں جو آتے ہیں وہ برکت. رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے؟ رزق میں برکت کیسی آئیں گی؟ برکت کا طریقہ کیا ہے؟ برکت سے محروم کے اسباب کیا ہے؟ برکت 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 ہر کوئی سوال کر رہا ہے، لیکن اکثر سوال کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ توحید پر ہے، اس کے بعد دوسری چیز اللہ جن چیزوں کو فرائض ہم پہ قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہم کو فرض قرار دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. ہم نماز سے غافل ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ روزی میں برکت نظر نہیں آ رہی. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی روزی میں برکت کیسے نظر آئیں گی مجھے بتائیے. تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہو، بڑے سے بڑے عمل میں ہو. اگر وہ نہیں کریں گے تو روزی میں برکت بھول جائیے، رزق میں برکت بھول جائیے، اولاد میں برکت بھول جائیے، برکت سے محروم ہو جائیں گی ہماری زندگیاں. اور برکت جب نکل جاتی ہے نا تو چیزیں بہت پھسپھسی ہو جاتی ہے. دکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آئیں گی لیکن بے برکت چیزیں بہت نقصان دہ. عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بات. اتنی چیزیں لیکن فائدے مند نہیں، اتنی اولاد ہے لیکن ایک بھی اطاعت گزار نہیں، اتنا ہمارا دولت ہے کچھ بھی کام نہیں آیا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا برکتیں چھین گئی تھی بھائی انسان کی، جس کے لیے اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کام نہیں. اور کم مال، کم دولت، کم اولاد، کم وقت، کم چیزوں میں ایسی برکت والی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں. تو برکت بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ کی نافرمانی ہم نہ کرے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تاکہ ہماری زندگی میں برکت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برکت کے محرومی کے سبب کے اندر، وجوہات کے اندر 5 وجہ یاد رکھی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا نہ پڑھنا، یا کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا. کیونکہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام چلا جائیں گا تو کیا ہوگا؟ شیطانی داخل ہوں گے نا ایسے عمل. اور بڑی طویل حدیث یاد رکھتے، اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی اسی قسم کی اسی معنی کی روایتیں آتی ہے. یہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج رہنے کا انتظام ہو گیا. جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج کھانے کا انتظام ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لڑکی بھاگتی آئی چھوٹی، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس کے بعد ایک مرد آیا کھانے میں، اس نے ہاتھ ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر فرمایا ان دونوں نے بسم اللہ نہیں کہا تو لہٰذا یہ جو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوں یہ اس بچی اور انسان کا ہاتھ، یہ شیطان کا ہاتھ. مطلب چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھے تو اب شیطان داخل ہو گیا. تو کہا اب یہ ہاتھ انسانی ہاتھ نہیں رہا، شیطان کا ہاتھ بن گیا. تو آپ نے روکا ہوں اور بسم اللہ پڑھنے کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی کہ جب یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو شیطان کے ساتھ ہو چکے بسم اللہ نہیں.
اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ میں آ گیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کیا ہوں گے؟ شیطانی ہاتھ ہوگا، ہے نا؟ تو ایسی کئی معنی اور مفہوم کی روایت آتی ہے، اور یہ بات بالکل عام ہے، شیطان جہاں داخل ہوں گا برکت تو وہاں سے چھیننے والی ہے بھیا، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کی زندگی کو بابرکت ہونے نہیں دیں گا کسی بھی حال میں، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا بسم اللہ کا نہ پڑھنا کسی کام سے پہلے برکت سے محرومی کی وجہ بنے۔ آئیے اسی طرح برکت سے محرومی کی وجوہات میں ایک وجہ جو ہم دیکھیں گے وہ چھٹی وجہ وہ یہ ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا برکت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ آئیے روایت اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہے۔ دکاندار کا جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچ دینا بڑا آسان تو ہوتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دیتی ہے۔ یا دوسرا معنی یہ، چونکہ روایت کے اندر راست الفاظ وہاں جو ہے جھوٹی کے نہیں ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں وہ جھوٹی قسم مراد ہے۔ اگر دوسرا معنی جو ظاہر ہے وہ معنی ہے کہ زیادہ قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے برکت چھین لی جاتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر ہی ہم مال بیچتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے اب یہ مال کو بیچ دینا ہے تو قسم کھا لو، ارے اللہ کی قسم کیا مال آیا ایسے ہاتھ بک جا رہا، سامنے والا بڑا اچھا اپن بھی چلی لیتے، اب کے پاس سے بک جا رہا، بولے تو کیا بات، اللہ کی قسم میں نے تو 100 میں لایا اور تم کو 101 روپے منافع بیچ، اور جھوٹی قسم کھا لی، مال برباد، برکتیں چھین لی گئی۔ یہ بات کو آپ سمجھے، برکت چھین لی جاتی جھوٹی قسم کھانے سے، تو جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچے۔ آئیے اسی طرح 7واں نقطہ جن کاموں کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا، سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا۔ اور حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے کہ اپنی تجارت کو ختم کر دے، رد کر دے، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں۔ مطلب اگر دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں بزنس کریں، جب تک کہ سپریٹ نہ ہو جائے تب تک ان کو پورا حق ہے تجارت کو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو بریک کر دینے کا، ٹھیک ہے کریں گے سودا توڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا، بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول کر رکھ دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو جاتی، لیکن اگر کوئی بات چھپائی رکھی یا جھوٹ کہا تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی۔ جب تک ساتھ ہیں تب تک توڑ سکتے بزنس کے ڈیل، اور اگر جب تک وہ کام جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے نہیں لیں گے بزنس میں تب تک برکت ہے۔ جب جھوٹ اور دھوکے بازی شامل ہو جائیں گی تو اللہ اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اکثر تاجر لوگ آج بے برکت تجارت سے پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے پوری تجارت کو اپنی برباد خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ کیونکہ تجارت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہوتا ہے، جب سچ انسان بولتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول کے تجارتیں کرتے ہیں، لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے اگر سچ کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس سے برکت۔ اب آپ بولیں گے یار ایک آدمی تو بڑا سچا ہے لیکن پھر بھی تجارت میں برکت نہیں، پریشان والے، یاد رکھیے سچا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں سچے ہو، حقیقت میں آپ سچے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی دل مائل ادھر ہی رہتا، کاش یہ کر لے تو میں آگے بڑھ جاتا تھا، ابا یہ کر لے تو آگے بڑھ جاتے، اور کچھ ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں وہ حرام ہے اور میں وہ نہیں کرتا۔ تو اخلاص کے ساتھ آپ سچی تجارت کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک بازار میں 100 دکانیں بھی ہیں اور ایک آدمی سچا ہو، اللہ رب العزت اس کی تجارت کو چلاتا ہے، لوگ ڈھونڈ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ جھوٹ اور دھوکے بازی کو چھوڑ دیجیے تجارت سے، اللہ برکت دے۔ سامان آپ نے خریدا، کریک نکلا، آئیڈیا سے اس کو چپکایا، گھمایا، بیچ سامان آپ کے پاس آیا، جھوٹ بول کے بیچا، اتنے میں لایا اتنے بیچ رہا، آپ کو لے لیجیے پلیز، اور تجارت کی برکتیں غائب ہو جاتی ہے۔ مال تو ہو سکتا کما لیں ہم، بے برکت تجارت ہو جاتی ہے۔ تو تاجر لوگ اس چیز پہ دھیان دیں۔ پہلا پوائنٹ جو چھٹا تھا جھوٹ پہ، جھوٹ بول کے نہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا قسمیں کھا کر اگر نہیں بیچے، اور یہ پوائنٹ میرا 7واں جو ہے تاجروں کے لیے خاص ہے، سودے بازی میں خیانت نہ کرے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے مال نہ بیچے ورنہ برکتیں چھین لی جاتی، ٹھیک ہے۔ آئیے 8واں پوائنٹ یاد رکھیں، برکت کے چھیننے کے اسباب میں ایک ہے زمین یا جائیداد یا پراپرٹی کو غیر ضرورت فروخت کر دینا۔ اور کئی بار یہ دیکھا گیا بلا ضرورت لوگوں نے اپنی جائیدادیں پراپرٹی فروخت کری، پراپرٹیاں لاکھوں اور کروڑوں میں بکی، اور اس کے بعد 1 یا 2 سال جیب میں ہاتھ ڈال کے پان ڈال کے آدمی گھوما، اور اس کے بعد پھر وہی غربت کی زندگی پہ آ گیا۔ زمین اور جائیداد کو بلا وجہ نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ پھر برکت چھین لی جاتی ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی گھر فروخت کیا اور اس کی قیمت اس جیسی چیز میں نہ صرف کی، مطلب جو گھر بیچا وہی قیمت کا دوسرا گھر نہ لے لیا، صرف نہ کی، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوں گی۔ اور بہت پریکٹیکل بات ہے، بہت پریکٹیکل۔ یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے کہ گھر خوب خریدو، یہ نہیں بتا رہی، بولنے کا مقصد یہ جب آپ گھر لیتے ہیں
دیکھیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس کا میننگ کس طرح سے میں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے گھر بیچا 100 روپے کا. اس زمانے میں 100 روپے میں کیا آیا؟ 10 تولے سونا، یا شادی کر دی کسی کے گھر میں، یا گاڑی خرید لی، یا ایک اچھے فلیٹ میں کرائے سے رہ لیے، کچھ تو بھی ایسا آپ نے کر لیا. ہو گیا وہ سونا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دھری کی دھری رہی. 10 سال گزر گئے. 10 سال گزرنے کے بعد وہ سونے کی قیمت سمجھو 3 ٹائم بڑھ گئی. مطلب وہ 100 روپے کا سونا ہوگا 300 روپے کا، ہے نا. وہ شادی بیاہ کی کیا ویلیو؟ وہ تو ڈپریسیشن ہے، مطلب وہ تو لاس ہے، مطلب چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس کا تو کچھ ملتا نہیں نا، وہ تو ختم ہو گیا، کوئی ایسٹ نہیں تھا، وہ کوئی بڑھنے والا نہیں تھا. اب یہی جگہ جو 100 روپے میں آپ نے سیل کی نا، یہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس کی ویلیو 10 ٹائم نہیں بڑھتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم بڑھ جاتی ہے. ہنڈریڈس آف ٹائم، 100 گنا. مطلب پتا چلا سونا 300 کا ہوگا تو زمین 10,000 کی ہوگی. 100 والی. اب آپ دیکھیے اگر وہ ہوتی تو آپ کیا فائدہ ہوتا؟ تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی گھر فروخت کرے بلا وجہ تو ایک تو بیچنا نہیں چاہیے پراپرٹی، لیکن بلا وجہ بیچ دے، اور بیچ کے پھر کیا ہوگا؟ میں نے جیسا کہا، منہ میں پان اور جیب میں ہاتھ اور اچھی گاڑی اور تھوڑے دن کا عیش، 1-2 سال بعد پھر وہی حالت، تو برکت اس کی چھین لی جاتی. جبکہ اگر وہیں اس ٹائم میں گھر بیچتا، دوسرے علاقے میں گھر لے لیتا، اس میں رہتا کرتا، یہ بابرکت ہوتا اور اس میں بڑا اضافہ ہوتا، اتنا اضافہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ باتیں جو زمینات کے بزنس کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی دیکھی، دنیا دیکھی، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں بہت پرانی بات نہیں کرتا ہوں، میں بہت پرانے زمانے کا آدمی نہیں ہوں پھر بھی، لیکن 40 ایئرس میری ایج ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جب میں چھوٹا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں علاقوں میں رہتے ہو، روشن گیٹ سے پہلے والا جو علاقہ تھا، ایک پہلی گلی جو اندر جاتی ہے، روشن گیٹ سے تھوڑا پہلے ایک گلی ہے نا، سیما دودھ ڈیری کے بازو سے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے رشتہ داروں سے عید ملنے گیا تھا، تو اس گلی میں جانے کے بعد 3 ندیاں تھیں اس کے اندر، بیچ میں سے بہتی تھی، جس کو کراس کرنے تختے لگے ہوئے تھے، گاڑی پارک کر کے تختوں پہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور بیچ بیچ میں لوگوں نے گھر بنا لیے. اور جو گھر وہاں انسان فروخت کرتا تھا وہ ایک چارپائی پہ لیٹتا تھا، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے گھر خریدنے کے لیے کہ بھائی ہم کو ایک پلاٹ ہونا، تو 20-30 کیا سائز ہے، 20-30 20-40 پلاٹ بیچتے تھے. تو ان کے پاس ایک ڈبہ تھا، وہ آپ سے پیسے لیتے تھے، ڈبے میں ڈالتے تھے، اور وہیں بانڈ کے اوپر لکھ کر آپ کو دے دیتے تھے، یہ نوٹری چل ہو گیا، بک گیا گھر. کتنے مانو آپ کو گھر؟ 800 روپئے، 600 روپئے، 1250 روپئے میں پلاٹ. کتنے؟ 1250 روپئے میں بڑا پلاٹ. مطلب اس کا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور یہ میں نے دیکھا اپنے، ہم چھوٹے تھے تو ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا، وہ صاحب کو دیکھا جو بیچتے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ بائی جی پورے کے علاقہ آپ جانتے ہوں گے، اس علاقے کے اندر حالت یہ تھے پلاٹس کے کہ وہ صاحب جو بیچتے تھے ان کا ایک آفس تھا، اور آفس میں ایک ڈراور والا ان کا خالی وہ میز تھا جس کو لے کے بیٹھتے تھے. 50 پیسہ اسکوائر فٹ زمین. کتنا؟ 50 پیسے اسکوائر فٹ. مطلب 20-30 کا پلاٹ 300 روپے میں آتا تھا، اور 10 روپے کے بانڈ پہ نوٹری ہوتی تھی، تو ہوا 310 روپے کا 20-30 کا پلاٹ. اور آج وہی پلاٹ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کم میں نہیں ملیں گا آپ کو. یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میری شعور کی میں 10 سال میں نے دیکھا تو میں 30 سال کی آپ کو ڈفرنس بتا. زمینات ایسی برکت، ان کے اندر ایسی برکتیں، تو خاموخواہ نہیں بیچتے، ورنہ تھوڑے دن اچھا آپ زندگی گزار لیتے عیش والی، بعد میں پریشان ہو. بہر یار خاموخواہ ضرورت پڑنے پہ آپ کا. خیر آگے بڑھتے ہیں. 9واں پوائنٹ یاد رکھیں، سود کی تجارت کرنا، سود میں ملوث ہونا، یہ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس سے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ نے چونکہ سود کو مٹانے کا ذمہ لے لیا، جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. سود کے کسی بھی کام میں آپ انوالو ہوں گے برکتیں آپ کی چھین لی جائیں گی، کسی بھی کام میں انوالو ہوں گے برکتیں آپ کی چھین لی جائیں گی. لیکن آج ہم سودی تجارت کر کے دعا کریں اللہ برکت دے میری تجارت. سودی تجارتیں کر کے بولے میری تجارت میں برکت کیوں نہیں آ رہی یار، سامنے والا تو آگے بڑھتے جا رہا، میں پیچھے کیوں ہٹا. دیکھو اگر وہ نان مسلم ہے تو اس کے لیے وہ چیز تو سب دنیا جنت ہے، اس کے لیے وہ تو کما رہا ہے. لیکن آپ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نہیں سود کے بغیر کیا ہوتا میاں، سود نہیں کریں گے تو پھر اکنامی کیسا پڑیں گے، سود پہ نہیں لیں گے تو معاملہ کیسے چلیں گا، سود کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو آپ کی سوچ ہے، برکت کو ذہن میں رکھو، زیادتی کو مت رکھو. اللہ نے سود کو مٹانے کا ذمہ لے لیا ہے، صدقات کو بڑھانے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو مٹانے کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اس کام میں رہنے والوں کو سب کو ذلیل کرتا ہے. یاد رکھیے. اور ہر 5-6 سال 10 سال کے اندر ایک ریسیشن آتا ہے اور پیسہ پورا ڈوب جاتا ہے. یاد رکھیے. اور ڈوبنے کے بعد پھر انفلیٹ ہوتا ہے منی، اور پھر آپ کی پیسوں کی جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے یا پھر اس کے الیکٹرانک فارم میں سکے، ان کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. 1 روپے کی چیز 2 میں ہو جاتی ہے، 2 کی 4 میں ہوتی ہے، 4 کی 8 میں ہوتی ہے. اور میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کیا آپ لوگ دیکھیں جن کی شادیاں 2010 میں ان کو اگر یاد ہوگا سونا کیا قیمت انہوں نے خریدا ہوگا، تو 20 چل رہا نا، 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور 20 سال پہلے کتنا تھا؟ 5,000 روپے تولہ سونا تھا. آج کیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں 55,000 روپے. تو 55,000 روپے سونا نہیں بڑھا، پیسہ ڈی ویلیو، پیسوں کی قیمتیں، نوٹوں کی قیمتیں گھٹی.
کیونکہ سودی تجارتیں، سودی سسٹم، سود کے بیسس پہ سسٹم چلتا ہے، اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے سال 2 سال 5 سال 10 سال، لیکن اس کے بعد بھی آج مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں اس کے بغیر تو آپ کو چارہ نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیں وہ سسٹم تو لائیے۔ آپ بولیں گے پھر اتنے بلینس آف روپیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسا آئیں گا بغیر سود کے، کیسا جنریٹ ہوگا بغیر اکنامی کے؟ آپ چیزوں کو سمجھیے تو صحیح، پیسہ کس کو کہتے ہیں اس کو تو سمجھیے۔ پیسہ وہ چیز ہوتا ہے جس کی اپنی خود کی کوئی اوقات بساط ہو، اس کی خود کی کچھ ویلیو ہے۔ آج ہمارے پاس کاغذ کے نوٹ کی کیا ویلیو ہے آپ اور میں سب جانتے ہیں، لیکن وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی اور جس کو پیسہ مانا گیا وہ سونے اور چاندی کے سکے۔ ان سونے اور چاندی کے سکوں کی ویلیو یہ ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے کا بھی جو سونے کا سکہ چلتا ہوگا آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، بلکہ اس سے زیادہ قیمت دے کے جائیں گا جتنے کا وہ ہے، کیونکہ اس کی سمجھ رہے آپ اس کی آثار قدیمہ کے اعتبار سے اس کے ہسٹوریکل ویلیو اس کی بڑھ جائیں گی۔ کہ بس سکہ ہے 2 گرام سونے کا لیکن فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے تو آج ہی بکیں گا 2 لاکھ، اس کی اپنی ویلیو بھی ہے۔ پگھلا بھی دے تو 2 گرام سونے کا ویلیو تو دے کے جائیں گے اور ساتھ میں اس کی اپنی ویلیو۔ لیکن ہمارے آج کے سسٹم جو سودی سسٹم کا جو دین ہے، جو پیپر کرنسی، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سودی اکنامی کے دین ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک جنگ ہو جائے ملک کا پیسہ لوگ ردی کے جیسا یا آگ میں اپنے آپ کو سیکا دینے کے لیے جلا دیتے۔ دیکھا آپ نے کبھی اسے؟ حکومت ختم ہوگی تو کاغذ کے ٹکڑوں کی ویلیو ختم۔ سودی اکنامی یہ کرتی ہے، سود پوری برکتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو پورے سسٹم ہی سود پہ، پھر ہم کیسے بچیں؟ دیکھیے بھائی سسٹم جو بھی ہو جہاں تک ہو سکتے وہاں تک تو بچو۔ بھائی مجبوری ہے میرا نالے کا پانی پینا تو میں کہوں اتنا پیو جتنی ضرورت ہے، پورا لوٹ رہے لیٹرے پی لے رہے اس میں نہا لے رہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کرو نا۔ غلط کام کو کرنا مجبوری ہوتا ہے تو اتنا کرو جتنی ضرورت ہے، لیکن آپ بولے نہیں اتنا کر رہے تو اس کو مطلب پورا کر سکتے۔ کچھ لوگوں کا اصول کیسا تھا نہیں اتنا جب ہے تو پورا کر سکتے، اتنا اس لیے کر رہے کہ ہم مجبور ہے، پھر اتنا اس لیے کریں گے کہ مجبور ہے، اور تھوڑا کریں گے اس لیے کہ ہم مجبور ہے۔ لیکن مجبوری کا معنی نہیں کہ آپ سب کچھ کر گزرو کہ نہیں بھائی اتنا کرے نا، تھوڑا پیے نا نالے کا پانی تو پورا پیئیں گے، نہائیں گے، اس میں لوٹیں گے، اس میں تیریں گے، اس میں گھر بنا لیں گے۔ وہ مجبوری کی حد تک کرو، وہاں سے نکل چلتے بڑھو۔ سمجھا؟ سود کیا کرتا ہے؟ برکتوں کو برباد کر دیتا ہے، ختم۔ یہ 10th پوائنٹ یاد رکھیے، ناپ تول میں کمی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی میں لگ جاتے ہیں تو اللہ قحط دے دیتا ہے، قحط، اور قحط جب ہی ہوتا ہے جب اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے، قحط سوکھا پڑ جاتا ہے۔ دوسرا فرمان معاشی تنگی، اکنامیکل کرائسس ہو جاتا ہے، معاشی تنگی ہو جاتی ہے اور اپنے حکمرانوں کو زیادتی کا شکار پاتے ہو اور پھر ان کے حکمران پہ زیادتی کرنے لگ جاتے۔ ایک تو قحط پڑ گیا، پیسہ کم ہو گیا اور حکمران ظلم کرتے۔ یہ باتیں آپ نے دیکھی بادشاہت جس زمانے میں تھی کہ ادھر سوکھا پڑ گیا، ادھر پیسہ نہیں ہے اور بادشاہ اپنے ٹیکسز وصول کرنے کے لیے لوگ بھیج کے اور ظلم کرتا ہے لوگوں کہ لوگ اپنا گھر بیچ دینے اور کیا کیا ہو رہا ہے نہیں، یہ ایسے ہی ہو۔ تو جب اللہ برکتیں چھین لیتا ہے تو قحط ظاہر سے تو برکت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ بارش برساتا اپنی رحمت سے اور برکتوں کے جو نفع بخش بارش ہوتی ہے، جو باڑھ آتی بہا کے لے جاتی وہ بھی پھر ایک طرح سے آزمائش یا عذاب ہے، چیک کرنا ہوگا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا اللہ ہم کو آزما۔ یاد رکھیے ناپ تول میں کمی کبھی مت کیجیے، اس سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، پورے سماج کو نقصان ہوتا ہے۔ سود کا نقصان ہی سماج کو، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کا نقصان فرد کو ہو سکتا ہے برکت کی کمی سے، ایک سماج خاندان کو یا پورے ملک کے شہروں بستی والوں کو۔ آئیے 11ویں چیز یاد رکھیے جس سے کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، وہی یاد رکھیے ردی یا خراب ہلکے مال کا صدقہ کرنا، ردی یا خراب مال کا صدقہ کرنا۔ آئیے سنن نسائی کی روایت ہے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی پر بھیجا، وہ ایک شخص کے پاس آیا، اس نے ایک اونٹ کا دبلا پتلا ایسا بچہ دیا جیسا کہ دودھ ہی نہیں پیا اس نے کبھی، ایک دبلا پتلا بچہ صدقے میں مطلب زکوٰۃ میں دے دیا۔ پھر وہ فرماتے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محسوب زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے کو بھیجا، فلاں شخص نے اسے ایک دبلا پتلا کمزور دودھ چھوڑا ہوا بچہ دیا، اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے، اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے بول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی۔ جب یہ بات اس شخص کو پہنچی تو روایت میں آتا ہے یہ بات اس آدمی کو معلوم ہوئی تو وہ ایک اچھی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما۔ مطلب کیا ہوا، ایک آدمی نے زکوٰۃ دی اور ہلکا مطلب وہ اونٹ کا بچہ جو خراب تھا، سب سے دبلا پتلا سا دودھ چھڑا ہوا، مطلب ماں کا دودھ نہیں پیا کسی وجہ سے یا کم پیا، وہ دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہم نے اس کو ان لوگوں کو بھیجا تاکہ اس سے زکوٰۃ محسوس وصول کی جائے
اور اس نے ایسا بچہ دیا تو اس کی اونٹوں کی برکت چھین لی. جب اس کو پتا چلی تو وہ ایک اچھی ترو تازہ اونٹنی لایا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں اب اپنی غلطی پہ نادم ہوں, میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا, آپ یہ لے لیجیے اور دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے برکت کی دعا کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یاد رکھیے 12واں نقطہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا. زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے سے برکتیں چھین لی جاتی. آئیے کس طرح سے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے, اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گراتا. اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے, اور بارش کا نہ ہونا کتنے نقصان کا باعث ہے ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا اس سے پتہ چلا زکوٰۃ ہم لوگ دیا کریں, زکوٰۃ نہیں دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے. آج ہم میں سے ہر شخص, ہر ملک, ہر سماج میں پریشان ہے. ایک تو بارش نہیں ہوتی ہے, اور ہوتی ہے تو ایسے وقت ہوتی ہے جب نہیں ہونا چاہیے, یا ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے. آئیے اسی طرح 13واں پوائنٹ یاد رکھیے جس سے برکت چھین لی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, وہ ہے حرص اور لالچ. حرص اور لالچ کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی. کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, سنیے غور سے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, آپ نے عطا فرمایا. میں نے پھر کچھ مانگا, آپ نے پھر عطا فرما دیا. میں نے پھر کچھ مانگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیرین ہے, بہت ہی ہری بھری اور شیرین میٹھی لگتی ہے, لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے, سخی سمجھتے نا, بے نیاز, اس کے لیے کوئی لالچ اور چاہت نہیں ہے, لیکن لیتا ہے دولت, لیکن چاہت نہیں ہے, لالچ نہیں, حرص نہیں, سخی ہو کر رکھ لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے. اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی. اس کا حال اس شخص کے جیسا ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا, اس کا آسودہ ہی نہیں ہوتا, کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا, مطلب پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. یاد رکھو, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے, اب اس کے بعد میں کسی کو کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں, یہاں تک کہ میں دنیا ہی سے جدا ہو جاؤں, میں کسی سے کوئی نہیں لوں گا. اور روایتوں میں آتا ہے ان کے انتقال تک انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا, قسم کھا لی تھی اللہ گواہ, اب کے بعد اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگا, تو مرنے تک کچھ نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو مانگنا مال کا بے وجہ ٹھیک نہیں ہے. مانگے تو لالچ کے ساتھ کبھی مانگنا نہیں چاہیے, کہ تو بے برکت. برکت جب آپ مال سے بے نیاز ہو جائیں گے تو اللہ برکت دے دیں گے. جب آپ کھانے سے بے نیاز ہو جائیں گے اللہ برکت دے دیں گے. جب آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے تو اللہ برکت دے دیں گے آپ کو. جب آپ اس کی چاہت بھی رکھیں گے نا, وہ دوڑ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے, مال دولت دنیا. جب آپ چاہت رکھیں گے اس کے وہ آ بھی جائے تو بے برکت ہوں گی, اور ایک تو آئیں گے نہیں, اور آ بھی جائے تو بے برکت. یہی اس حدیث کا مطلب کہ وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے, وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے, وہ صحابی نے پھر مانگ آپ سے دیا, اور کہا یاد رکھ یہ مال دولت سیری سرسبز اور شاداب ہے یہ مال, لیکن یاد رکھ جو اس کو چاہت سے لیں گا, لالچ سے لیں گا, یہ چاہیں گا یہ بس وہ لیں گا, اس سے برکت نہیں. جو بے نیاز ہو کر لیں گا اللہ برکت. یہ بات تو اسے ہی عام بات میں کہوں گا, دنیا کے پیچھے بھاگنے سے وہ ملتی نہیں ہے. جب تم اس کو چھوڑ دیتے ہو بھاگ بھاگ کر تمہارے قدموں میں آ کر. صحابہ کی زندگی دیکھیے کتنے غریب تھے, لیکن دولت مال کیا ملا, کیا ملا آپ اندازہ نہیں لگا, ہے نا. کتنے مالدار ہوئے, بلینرز. اور یہ آج کی بلینر نہیں, جو کیا بولیں گے سڑک چھاپ بلینر, ڈیجیٹل چھاپ بلینر, مطلب جن کی حقیقی پراپرٹی نہیں ہے وہ ڈیجٹس میں, ڈیجٹ اڑ گیا, ملک اڑ گیا, پراپرٹی گئی. یہ سونے اور چاندی کی بلینر, جس کی ویلیو کبھی جاتی نہیں. یاد رکھیے 1000 سال بعد بھی نکلیں گا سونے کا تو سیم ویلیو دیتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ دیں گے, کیونکہ جب تک پیسے کی ویلیو گر جائیں گے. آپ سمجھ رہے بات, اس کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے 13واں پوائنٹ تھا, یہ 14 پوائنٹ یاد رکھیے جو برکت کو ختم کر دیتا. وہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے رزق پر راضی نہ ہونے سے اللہ رزق میں برکت چھین لیتا, یا عدم قناعت. قناعت عدم قناعت, قناعت مطلب جو کچھ ہے اس میں سیٹسفائیڈ ہے, عدم قناعت قناعت کے خلاف. تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے راضی نہ ہونا عدم قناعت. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد کی روایت, اللہ اپنے بندے کو جو عطا کرتے ہیں اس کے ساتھ اسے آزماتے ہیں. جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا اس کے لیے مال میں برکت ہوتی ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کے لیے برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ لوگوں کو برکت زندگی میں مال نوازتے ہیں. الگ الگ مال جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے وہ تقسیم پہ جو آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بس میرے لیے کافی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتے ہیں. جو راضی نہیں ہوتا اللہ برکت چھین لیتے. آج ہمیں سے اکثر کھا لیجیے, اللہ نے جو طے کیا ہم کو دیتا ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں ہے. جب راضی نہیں ہے تو برکتیں غائب ہو چکی ہے, جب راضی ہو جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی. برکت آنے کا نتیجہ ہوگا کم مال میں بڑے بڑے کارنامے, بڑے بڑے کام, زندگی میں برکت, صحت میں برکت, اولاد میں برکت, فائدے مند کام. اس بات کو سمجھیں.
اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا برکت ماپی نہیں جا سکتی لیکن محسوس کی جا سکتی. اور میں نے کئی لوگوں کی زندگی میں اپنی زندگی محسوس کیا ان کی زندگیوں کی برکت. کم انکم، کم مال، 5,000 10,000 15,000 کما رہے تو آپ برکت. ایسی لائف کی تعجب ہوتا ہے، اتنی اچھی صحت، اتنی اچھی اولاد، اتنی فرمانبردار اولاد، بیماریوں کا کوئی عطا پتہ نہیں دور دور تک، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سے بھی کچھ نکال کے کچھ صحابہ اور صحابیت کی زندگی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تو بازار میں جانے لگی کام کاج کے لیے. عمر ابن خطاب نے کہا لوگ آئیں گے آپ کے پاس خلیفہ اور تم بازار میں جاؤ گے تو کچھ فیصلے کون کریں گا؟ تو کافی میری روزی روٹی کا کیا؟ تو کہا پھر آدھی بکری باندھ دیتے ڈیلی تاکہ آدھی بکری میں کھانا ہو جائے. تو بکری کا اتنا حصہ ڈیلی اتنی بکری کافی ہو جائیں گے اور کچھ رکھ. تو کہا پھر ٹھیک، اتنی آپ کو بکری دی جانے لگی کہاں سے؟ بیت المال میں اور کچھ پیسے. لیکن جب انتقال ہوا تو ایک ایسا کام کر کے چلے گئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا. اور آپ نے کہا ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا. کیا آپ نے جب انتقال ہوا تو وصیت کی جو کچھ بھی میری وراثت ہے اس کو بیچنا اور سب سے پہلے جتنا پیسہ میں نے بیت المال سے اب تک لیا ہے پورا واپس کر. مطلب جو سروسز دی جس کے لیے مجھے کچھ ملا سب واپس کر. تو پہلے وراثت بکی، پورا پیسہ واپس کیا گیا. عمر ابن خطاب جو خلیفہ میں کہا ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا. ایک تو لیا بیت المال میں سے، یہ بتا دیا جائز ہے لینا، لیکن واپس کر کے تقوی کے مطابق کی مجھے نہیں چاہیے تھا لوگوں کا، واپس بھی کر کے. کتنی بڑی بات ہے. تو وہ دنیا سے بیزار تھے، پیسے سے بیزار تھے، پیسہ اور دنیا ان کی پیچھے کیا. بہرحال چلیے تو برکتیں تھی. اسی طرح جو ہے 15 پوائنٹ یاد رکھیے، 15 پوائنٹ برکتیں جس چین لی جاتی ہے وہ ہے صلہ رحمی نہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی. رزق میں زیادتی ہو اور عمر میں زیادتی ہو تو کیا کرے؟ صلہ رحمی. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی عمر بھی لکھی ہوئی ہے، رزق بھی لکھا ہوا ہے، کتنا ملنا ہے، پھر کیسا اضافہ ہوگا؟ عمر میں اضافہ. اس میں علماء لکھتے ہیں اس میں برکت، اللہ برکت دے دیں گا. عمر اتنی ہوں گی جتنی لکھی ہوئی ہے لیکن بابرکت ہوں گی. کم عمر میں زیادہ کام، ورنہ لوگوں نے 100 سال زندگیاں جی کچھ نہیں کر پائے. یہ کم جئیں گے لیکن زیادہ کام. یہ مانا ہے. جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، یا حدیث کا الفاظ تو سیدھے سیدھے جو چاہتا ہے کہ رزق میں فراخی ہو اور عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. ہم سمجھتے ہیں رشتوں کو توڑنے سے پیسہ ہی بچے گا اور عمر بھی زیادہ رہیں گی. ہماری رشتہ دار آئیں گے تو زندگی خراب کریں گے، ٹینشن دیں گے، بیمار ہو جاؤں گا میں اس لیے عمر کم ہو جائیں گے، اور کھائیں گے پیئیں گے تو پیسہ کم ہوگا. آپ نے فرمایا اس کا الٹ ہونے والا، دکھتا کم ہوتے ہیں لیکن بڑھتا ہے برکت کے، چونکہ برکت چھین لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات. اسی طرح رشتے قائم رکھیے زندگی میں، عمر میں اور رزق میں برکت. چلیے آئیے 16 پوائنٹ یاد رکھیے. وہ کیا ہے؟ کھانا الگ الگ ہو کر کھانے سے برکت کھانے کی چلی جائے. آئیے روایت کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے. اور آج کل ہم ہائیجین کے نام پہ ساتھ کھانا نہیں کھاتے. ہائیجین کے نام پہ نہیں، ساتھ کھانا گندا دکھتا، کیسا دکھتا، عجیب دکھتا. آئیے کیا واقعہ کس طرح سے، واقعہ اس طرح سے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. تو لوگوں نے کہا ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ مل کر کھاؤ، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہو. ساتھ کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت. اور یہ بات کو آپ محسوس کر سکتے. میں نے کئی بار محسوس کیا. ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے پڑھائی کے دوران، 3 لوگ، اور میں اور میرے ایک ساتھی تھے، دونوں کھانے میں کمزور، کھانے کے پلیئر نہیں تھے. ہم لوگ 2 ڈبے منگاتے تھے اور 3 لوگ کھاتے. چونکہ اگر ہم 3 منگائیں گے تو ڈبہ بچ جاتا، کیونکہ 2 لوگ کمزور تھے کھانے اتنا نہیں کھاتے، لیکن 3 لوگ 2 ڈبے کھاتے. کنجوسی کی وجہ سے نہیں، ضرورت نہیں پڑتی تھی، بچ جاتا تھا، ویسٹ تھوڑا اچھا نہیں. لیکن یہ بات ہم نے آزمائی. جب 2 لوگ اگر ساتھ پہلے کھا لیتے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتے تھے اور ڈبے کبھی نہیں پڑتے تھے، 2 لوگوں میں ختم ہو جاتے. لیکن جب 3 لوگ ساتھ کھاتے تھے ڈبے ہمیشہ پڑ جاتے. سمجھ رہے بات کو بولنے کا مطلب یہ کہ اگر سمجھ لیجئے 2 آدمی ہیں، ایک آدمی لیٹ ہو گیا، اسکول کالج سے نہیں آیا، ٹیوشن میں لیٹ ہو گیا، اور 2 لوگوں نے اگر کھا لیا تو تیسرا آدمی نہیں کھا سکتا، ڈبہ نہیں پڑتا. لیکن اگر تینوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے ڈبہ پڑ جاتا. اور ایسا نہیں کہ خامخواہ بتانے کے لیے ہم ساتھ کھا رہے ایڈجسٹ کر لے رہے، ہم تو بھوکے نہیں، وہ برکت بتا نہیں، یہ محسوس. دوسرا ایگزامپل، ہم لوگ یہاں پروگرام میں 30 لوگ 60 لوگ 90 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے. ہم نے کئی بار کیسے آزما کی تھی. ہم ہوٹل پہ جاتے تھے کھانا لینے، تو وہ ایک کھانے کا ایک چھوٹا سا تندور بناتا تھا جس میں ایک ٹائم میں 30 لوگوں کا کھانا بنتا، مطلب اس کے 30 پیکٹس بنتے تھے. کیونکہ ہم نے اس سے پوچھا ہم کیا کرتے تھے. اس سے ایک بار ہم نے کیا کیا، ہم کو 60 پیکٹ چاہیے تو ہم نے 2 تندور لے کے آئے، اس کے 2 ڈش جس میں کتنے بناتا تھا، 30 پلیٹ بناتا تھا. بالکل بولتے تھے ہم اس میں 30 پلیٹ ہی بناتے ہیں، ہمارا یہ پیمانہ ہی ہے. ہم نے 2 لائے اور لوگوں کو ایک ایک بڑے بڑے تھال میں ڈالا اور کھلایا. 60 لوگ کھا لی پھر بھی کھانا بنا. پھر اگلی بار پروگرام ہوا، ہم نے انہی 2 تندوروں کو لایا جس میں 30 کھانا، اس کے 30 پیکٹ بنائے اور پیکٹ سب کو دیے، کھانا نہیں پڑا، پھر لانا پڑا. لیکن سب نے ایک ایک پیکٹ کھا لیا اور کھانے کے لیے ڈیمانڈ تھا تو کھانا لانا پڑا.
پھر اور سیشن ہو چکی، پروگرام ہمیشہ ریگولر ہوتے تھے، پھر سیم کیا میں تندور لے کر آیا، تندور میں سے ڈائریکٹ کھانا لوگوں کو دیا، پھر پور گیا، 60 لوگوں نے کھایا، کھانا بچ گیا، اس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن ہوا، پھر ہم نے کیا کیا لائے اور پیکٹ بنائے سب کے، ایک ایک پیکٹ ہاتھ میں دیا، پھر کھانا کم پڑا، پھر کھانا لانا پڑا، ہر بار ہم نے آزمایا، ساتھ کھانے کے نتیجے میں کم کھانے میں لوگوں نے کھانا کھایا اور الگ الگ کھانے کے نتیجے میں زیادہ کھانا بھی ہم کو نہیں، یہ میں نے خود اس کو آزمایا کنٹینیوس، ہم نے ایسا نہیں کہ پیکٹ ان سے بنا کے لائے، پیس تو ہو سکتا ہے وہ چراتا ہوں گا، مار لیتا ہوں گا، 30 تندور لایا، 30 پیکٹ خود بنا کے دیے، نہیں بول 30 پیکٹ مطلب ایک ایک کو پیکٹ دے دیا، لوگ اسی میں سے کھائے، پھر وہ ڈیمانڈ کرے تھوڑا اور ڈالو تھوڑا اور ڈالو، جبکہ وہیں لوگوں کو بٹھایا، بڑی تھال لی اور اس کے اندر بیچ میں پلٹا دیا، لوگ کھاتے رہے اور اس کی عادت بنی، یہ ہے برکت، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، لیکن بیماریوں کے چلتے احتیاطاً کسی کی مرض وغیرہ کے ایشو میں آپ احتیاط کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی منع نہیں، لیکن خواہ کہ آج کل جو ہمارا سسٹم ہوگا کہ ہم مل کے کھاتے نہیں بولتے، کسی نے ہاتھ ڈالا ایک مطلب جھوٹا ہوتا، اب نہیں کھاتے، ایسا نہیں ہے۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے، 17 پوائنٹ یاد رکھی ہوئی ہے کہ کھانے کو 20 سے کھانا، اس سے برکت چھین لی جاتی ہے، کھانے کو 20 سے نہیں کھانا چاہیے۔ جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا رکھ دیا جائے تو اس کے کنارے سے کھاؤ، کناروں سے کھانا شروع کرو، اور درمیان کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کے درمیان میں برکت نازل ہو، سینٹر سے نہیں کھانا چاہیے، سائیڈ سے کھاتے کھاتے بیچ تک جانا چاہیے، سمجھ نا، سینٹر سے نہیں کھانا چاہیے، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، اگر آپ بڑی تھال وغیرہ میں کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے بیچ تک آپ نہیں پہنچ سکے تو چھوڑ دیں، اگلا کھانا اسی پہ ڈالا جائے، پھر دوسرے جو لوگ آئے وہ بھی کھاتے کھاتے بیچ تک جائے، یہ معنی ہے اس کا، ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ ڈال دی تو آپ کھاتے ہی بیٹھے اس کو، لیکن ظاہر سے تو پیٹ بھی ایک چیز ہے، انسان کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو سیکنڈ پارٹی آئیں گے وہ کھائیں گے، لیکن بیچ میں نہیں کھانا، جیسے برکت۔ 18 پوائنٹ یاد رکھیں، انگلیوں کو اور پلیٹ کو صاف نہ کرنا، یہ بھی برکت کے چھیننے جانے کی وجہ بنی، 18 پوائنٹ یاد رکھیں، اور روایت اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ انگلیاں اور رکابی کو چاٹنے اور صاف کرنے، اور فرمایا تم نہیں جانتے برکت کس چیز میں، ہم کو انگلیاں اور رکابی کو برتن کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے برکت کس حصے میں ہوگی کھانے کی، بیچ میں تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا پورا صاف، تو اب کہاں کا کھانا بچا، پلیٹ میں بچا، چاٹ، اور ہاتھ پہ لگا تو چاٹ، منہ میں اگر کچھ کلی آپ پہلی کریں گے تو کھانا کلی کے ذریعے چلے تو کلی کر کے نگل لیجیے، بہت سارے لوگ ایسا کھانا کھا کلی کر کے نگل لیا نا، سوال یہ تیرے ہی منہ میں تھا، تو نہیں کھایا چبا کلی کر کے تو نگل رہا، تمہیں آنکھ کہاں سے ہوا، مطلب سمجھنے میں کوئی نہیں آ رہا، کیا منہ کو ایسی چیز ہے کہ گندگی جاتے رہتی ہے، یہی منہ ہے نا، آپ کھانا کھائے کچھ نہ کرتے ہی منہ ہے، پھر اس پہ چائے پی رہی، منہ کو بھی کوئی دھوتا ہے کبھی اندر سے کچھ سرف ڈال کے، منہ تو کبھی نہیں دھلتا، کلی ہوتی، صاف ہوتا، دھلتا تو نہیں، برش دانتوں کا ہوتا، منہ کا تو نہیں ہوتا، منہ صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہا، پھر اتنا برا ماننے کی ضرورت نہیں، کوئی کلی کرے اور پی لے تو اس کا ہی منہ تھا، اس کا ہی پیا، اس نے سمجھ میں نہیں آتا، ایک عجیب مطلب ایک لوگوں نے مزاج بنا لیا، تو بہرحال سمجھنے کی وہی برکت ہو سکتی، انگلیوں پہ جو لگا وہ بھی چاٹ، گرا ہوا کچھ اٹھا سکتے ہو صاف ہے تو کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے برکت واقعی، اور آج ہم پریشان ہیں، کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ برکت چھین لی، ہم اس میں احتیاط نہیں، بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں، 1900 پوائنٹ یاد رکھی ہوئی ہے جس سے برکت ہماری چھین لی گئی ہے، وہ ہے بزرگوں کی قدر نہ کرنا۔ آئیے روایت کے الفاظ سنیے، یہ روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اور آگے ان کی خدمت نہ کرے تو برکت کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، والدین کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، جو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ایک روایت میں باپ جنت کا دروازہ ہے اور بیچ کا دروازہ، تو ماں باپ کی خدمت جو بزرگ ہو سکتے ہیں، دادا دادی بزرگ ہو سکتے ہیں، نانا نانی بزرگ ہو سکتے ہیں، کسی گھر میں پھپھو چاچی خالہ وہ بھی بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، جب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پردے کا بھی، آپ بیمار ہو جاتے سمجھے نا، ایسی عمریں پہنچ جاتے ہیں، سب بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہمارے بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، تو گھر میں کسی کے بزرگ ہو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، مر جانے کا انتظار کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جب ان سے برکت، لیکن برکت معافی نہیں جاتی، آپ کو اپنے بزرگ کو پیسہ خرچ کرنا پڑا، علاج کو پیسہ خرچ کرنا پڑا، جاتے ہو دکھ رہا ہے کیلکولیٹر بول رہا مائنس ہو رہا، لیکن برکت کے اعتبار سے پلس، سمجھیے اس چیز، بزرگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنا کے ان کو پھینک دیتے ہیں، ہکال دیتے ہیں، ان سے تو برکت ہے، اور کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کی عزت کی، 3 یا ایک روایت میں 2 کے الفاظ بول رہا ہوں میں، جو بوڑھے کی عزت کرے، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس نے گویا اللہ کی عزت، سمجھ رہا، تو بزرگوں کی بڑی اہمیت، سمجھ رہے، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کو ہکالنے کا اور ان کے بارے میں برا نہیں، ان کے ذریعے برکتیں طلب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے، برکتوں کے حصول دروازے اللہ۔ بہرحال 20 اور آخری پوائنٹ جو آج میں رکھوں گا آپ کے سامنے وہ یہ ہے، سورۃ البقرہ کو ترک کر دینا، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، اس سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ آئیے سنیے روایت کے الفاظ کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے،
فرما رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ آدمی دنیا اور آخرت میں حسرت کریں گے کاش سورہ بقرہ پڑھا ہوتا۔ پڑھنے کا معنی یہ کہ پڑھنے کا مقصد عمل کیا ہوتا، عمل بھی شامل ہے پڑھائی میں، حسرت ہے۔ اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے، باطل پرست سورہ بقرہ کو پڑھنے کی، اسے عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک روایت میں فرما جادو کا توڑ، جادوگروں کا توڑ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان 3 دن داخل نہیں ہوتا۔ باطل پرست سورہ بقرہ کو پڑھ نہیں سکتے، اس کی سکت اور طاقت نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ وہ طاقت، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث دنیا اور آخرت میں حسرت، سمجھتے نا، کاش کر لیا ہوتا، حسرت، کاش پڑھ لیا ہوتا، حسرت کریں گے لوگ آخرت میں۔ اس کے فائدہ ہو سکتا ہے جو لوگ نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے حسرت سے، کس اعتبار سے؟ کاش یہ کیا ہوتا تو یہ فائدے ہوتے، اور برے لوگ بھی کریں کاش کر لیا ہوتا تو آج مقام ہوگا۔ سورہ بقرہ بڑی اہم ہے، بلکہ کچھ علماء نے یہاں تک لکھا اس کے اندر 1000 احکامات ہیں، اس کے اندر 1000 مناہیات ہیں، اس کے اندر 1000 اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ یہ باعث حسرت ہوگا اور پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس کے کئی فضائل ہے، بہرحال موقع نہیں اس کو رکھنے کا، تو یہ 20 پوائنٹ تھے، میں نے مناسب سمجھے برکت کے تعلق سے رکھا کہ ان چیزوں کے نہ کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ یقیناً سب کے اندر برکت چھیننے کے الفاظ نہیں تھے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اس طرح سے تھا، تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھی جن سے ہم بچیں انشاءاللہ تو برکتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، اور اگر جن کو ہم نہیں کریں گے تو برکتیں چھینی جائیں گی، یا کچھ عمل ایسے بھی تھے جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور کچھ عمل میں ایسے تھے جس کے کرنے سے برکت آتی ہے اور نہ کرنے سے چھین لی جاتی ہے۔ تو میں نے دونوں معنی کی رکھی، مطلب کچھ کرو تو برکت آئیں گی، اس کا الٹ چھین لی جائیں گی، اور کچھ کے بارے میں لفظاً تاکہ برکت نہ